معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج کی قوم کیسی اور کتنی خطرناک ہے، وہ کون سی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اب اس دیوار کی لوکیشن کیا ہے، آج آپ اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن جاننے والی ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز اور محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرب قیامت کی سب سے بڑی 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، جیسا کہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دعوت الارض کا لوگوں کے ماتھوں پر سیاہ اور روشن نشان لگانا، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا اور ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ عزیزان محترم، ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، یاجوج ماجوج کی قوم اتنی کثرت تعداد میں ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو وہ بحیرہ طبریہ کا پانی ایسے چوسے گی کہ جب ان کی دوسری جماعت بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو وہ خود سے باتیں کریں گے کہ یہاں کبھی پانی بھی موجود تھا، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم پانی کو چوس ڈالے گی۔ عزیزان محترم، یاجوج ماجوج کی قوم پانی کو چوسنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خون بھی بہائے گی۔ جب یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی تو وہ ہر طرف قتل و غارت کرے گی، اتنی قتل و غارت کرے گی کہ جب وہ دنیا والوں یعنی انسانوں کو قتل کرنے کے بعد فارغ ہوں گے تو پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، تو رب کی ایسی قدرت ہوگی کہ ان تیروں کے ساتھ اون لگا واپس آئے گا تو وہ خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کرنے کے بعد آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ عزیزان محترم، نہ صرف یاجوج ماجوج آزاد ہونے کے بعد اپنا وحشی پن دکھائیں گے، کیونکہ انہیں اسی لیے دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا کہ یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو قتل و غارت سے پریشان کرتے اور ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ یہ 2 قومیں یعنی یاجوج اور ماجوج وحشی قبیلے تھے جو ان 2 پہاڑوں کے درمیان رہا کرتے تھے کہ جس کے درمیان ایک درہ ہوا کرتا تھا۔ وہ درے کو عبور کرنے کے بعد ارد گرد بسنے والے علاقوں میں چوری ڈکیتی اور قتل و غارت کیا کرتے تھے، تو لوگ ان 2 قبیلوں سے پریشان ہو کر حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن کے پاس آئے تو ان سے یہ درخواست کی کہ یاجوج ماجوج ہمارے علاقوں میں آ کر چوری ڈکیتی اور قتل و غارت کرتی ہیں، آپ اس پہاڑ کے درمیان یعنی درے میں ایک دیوار بنا کر ان کا راستہ روک دو اور ہم یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ معاوضہ بھی دیں گے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن نے اس معاوضے کو لینے سے انکار کر ڈالا اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھے انفرادی مدد دو تو میں بنا معاوضہ اس دیوار کو تعمیر کر دوں گا۔ تو عزیزان محترم، کچھ یوں حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن نے لوہے اور تانبے اور مختلف دھاتوں کو ملا کر یاجوج ماجوج یہ 2 قومیں دیوار کے پیچھے قید کر ڈالیں۔ عزیزان محترم، اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال یعنی خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں۔ دیکھا عزیزان محترم، یاجوج ماجوج کو حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن نے لوگوں کے اصرار کرنے پر ایک بلند دیوار کے پیچھے قید کر ڈالا، لیکن عزیزان محترم وہ ہمیشہ اس دیوار کے پیچھے قید نہیں رہیں گے۔ جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اس دیوار کو عبور کرنے کے بعد دوبارہ زمین میں قتل و غارت کرنے کے لیے آ جائیں گے، جیسا کہ حدیث اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
یہاں تک کہ جب یجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے۔ عزیزان محترم، اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جب یجوج ماجوج دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے آگے ہر ایک قسم کی رکاوٹ چھوٹی پڑ جائے گی۔ عزیزان محترم، یاجوج ماجوج آزاد ہونے کے لیے روزانہ کی بیسس پر دیوار کو چاٹتے ہیں۔ جب دیوار میں اتنا سوراخ ہو جاتا ہے کہ جس میں سے سورج کی روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو ان کا سردار یعنی جو کام کرا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ صبح کام کریں گے، لیکن جب وہ صبح واپس کام پر آتے ہیں تو دوبارہ وہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ مضبوط اور بڑی ہوئی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے کام کرنا لگ پڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے جو ان قریب ہے، کیونکہ آج یاجوج ماجوج نے سوراخ اتنا کھول دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنایا۔ یعنی عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ کی بیس پر دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، لیکن جب سوراخ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے روشنی نظر آنے لگ پڑتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ صبح کریں گے، لیکن جب وہ صبح آتی ہیں تو دیوار ویسے ہی پاتی ہیں جیسے انہوں نے شروع کی تھی، یعنی وہ سوراخ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو شام کے وقت جب سوراخ کو چھوڑ کر جائیں گے تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں سے شروع کریں گے۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوگی کہ جب صبح یاجوج ماجوج دوبارہ کام پہ لگیں گے تو وہ سوراخ ویسا پائیں گے جیسا انہوں نے شام کو چھوڑا تھا، یعنی وہ سوراخ باقی ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج زور اور ہمت اور طاقت کے ساتھ اس سوراخ سے بڑھتے ہوئے دیوار کو توڑ ڈالیں گے اور دیوار کو توڑنے کے بعد بحر تبریہ سے پانی پئیں گے اور دنیا میں قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ اتنی قتل و غارت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین میں موجود ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم اتنی طاقتور ہوگی کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خواریوں اور لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور وہاں اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور وہ کیڑا بعد میں پھوڑے کی شکل لے لے گا اور اسی پھوڑے کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اتنی کثرت تعداد میں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا کہ ہر طرف یاجوج ماجوج کے قبیلے والوں کی صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گے، ایک بالش برابر بھی زمین پر جگہ نہ ہوگی، ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ان کی لاشوں کا خاتمہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ابابیل کی طرح کے جانور یا پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ کی قدرت ہوگی، جیسا اللہ کا حکم ہوگا، وہاں اٹھا کر پھینک آئیں گے۔ عزیزان محترم، کچھ یوں یاجوج ماجوج کی قوم کا خاتمہ ہوگا، لیکن اب سب سے اہم سوال کہ یاجوج ماجوج کی لوکیشن کہاں ہے، وہ کون سی دیوار ہے جس دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن نے انہیں قید کیا تھا؟ کیا وہ دیوار سائنسدانوں نے دریافت کر لی ہے یا نہیں کی؟ عزیزان محترم، اس کے بارے میں صرف اندازے ہی لگائے جاتے ہیں کیونکہ اب تک پوری دنیا میں 5 دیواریں دریافت کی گئی ہیں۔ عزیزان محترم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم پہاڑوں کے پیچھے رہتی تھی اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ایسی جگہ پر موجود ہوگی کہ جہاں ساحل سمندر ہو اور آگے پہاڑ ہوں،
تو اس پہاڑ کے درمیان کوئی دیوار بنائی گئی ہو تو اس دیوار کے عین پیچھے یاجوج ماجوج قید ہوں گے، لیکن اس کی طرح کی دیوار ابھی تک سائنسدانوں نے تو دریافت نہیں کی کہ، لیکن ایک اندازہ تقریباً 90% لوگ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہو سکتے ہیں۔ وہ دیوار سرزمین قفقاز میں دریا حضر اور دریا سیاح کے درمیان موجود ہے، کیونکہ علماء کرام و محدثین کے مطابق ان دو دریاؤں کے درمیان بلند پہاڑوں کا سلسلہ بھی موجود ہے، اور ان دو دریاؤں کے درمیان ایک درہ بھی ہے، اور یہ درہ شمال و جنوب کو علیحدہ کرتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یہ وہی دیوار ہے جسے حضرت ذوالقرنین علیہ رحمت الرحمن نے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت اور قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارا مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یاجوج ماجوج کیسی قوم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔